نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، حیدری، باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، والصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات، عالم عن معجزات الباہرات والآیات البینات، سیدنا نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ و ابن عمہ و وارث علمہ، علم الاولین والآخرین، امیر المومنین، نعرہ حیدری، اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین، الذین لا یقاس بأحد من الخلق، والذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، علی بقیۃ اللہ العظم روحی و روح العالمین لتراب مقدمہ الفلاح، بقیت اللہ التي لا تخلو من نطرۃ الہادیہ والمتغیر لعادت ملت و شریعہ، السبب المتصل بین الارض والسماء، الطالب مقتول بکربلا، الذي سید ہر وینتقم من کل عدو بجدتہ الزہرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، لا ابدیہ علی آدائہم غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وشاکین فیہم والمنحرفین عنہم جميعا الی ابد العابدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم سواء، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والیان حیدر کرر سادات المؤمنین، سلام علیکم توفیق کوئی تقریر حاصل نہیں، صرف 2 یا 4 جملے پہلے عزاداری کے متعلق کار کروں، ایک جملہ ولایت اور 2 جملے مسائل۔ ہم عزادار لوگ ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ عزاداری۔ اور پھر اگر آپ میرے ذمہ کوئی کام لگائیں اور میں وہ کام کرنے جاؤں اور جب وہ کام کی جگہ پر پہنچوں تو اس کام کا مذاق بنا لوں، تو آپ مجھ پہ ناراض ہوں گے یا راضی ہوں؟ ناراض ہوں۔ اب مالک نے ہمارے ذمہ لگایا ہے ماتم، اور ہم ماتم کرنے جائیں تو ہم ماتم کا مذاق بنائیں، اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ تو ہمیں ماتم کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ایک کسی عورت کا یا کسی مرد جوان بیٹا فوت ہو جائے اور آپ اس کو پرسہ دینے جائیں اور پرسہ دینے جائیں وہاں پہ مذاق بنا لیں، تو کیا وہ گھر والے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ تو پھر زہرا کو ناراض نہ کر، اگر ماتم ہے تو ماتمی بن کے رہے، یہ نہیں کہ ادھر سب کا عقیدہ ہے کہ معصومین آتے ہیں ماتم میں آتے ہیں، عزاداری میں آتے ہیں، اگر آتے ہیں پھر ان کے سامنے مذاق کیوں کرتے؟ ہمیں کچھ ہوش کرنا چاہیے، زہرا کو راضی کرو، زہرا کو ناراض نہ کر۔ اگر زہرا کو غضب نہ کرے گا تو پھر ان کے ساتھ اٹھے گا جنہوں نے بیوی کو خالی چھوڑا۔ نمبر، مجلس حسین، ماتم حسین اور علم احترام واجب ہے۔ علم عباس ہم علم سمجھ کے نہیں اٹھاتے، غازی کا جنازہ سمجھ کے اٹھاتے، کیونکہ کربلا کے میدان عباس کا جنازہ نہیں اٹھا، علم اٹھا، تو ہم عباس کا جنازہ اٹھا کے مذاق کریں، ہمیں مومن کون کہے گا؟ عزاداری کے ساتھ کوئی مذاق نہیں۔ بس یہ 2-4 باتیں آپ کہہ دیں جو میں نے کہی۔
اگر اب کسی مومن کی باتوں سے دل آزار ہو جائے تو میں معذرت کرتا ہوں، جیو کیونکہ حق بیان کا ہمارا مقصد ہے۔ مالک نے فرمایا سورہ آل عمران میں، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، جیو کہ خدا ایسی قوم کو ہدایت نہیں کرتا جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، بے شک کفروا بعد ایمانہم، ان سب نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد۔ پہلے کافر نہیں تھے، پہلے ایمان لائے تھے، بعد میں انکار کیا ہے۔ تو پتہ کرنا چاہیے کہ کس چیز کے بعد، اقرار کے بعد انہوں نے انکار کیا ہے، جیو کس چیز پر انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا ہے۔ حالانکہ بعد میں مالک نے یہ بھی کہا ہے کہ تیری رسالت کی گواہی دیتے ہیں، ان کے پاس دلیل پہنچ چکی ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے کفر اختیار کیا۔ کیوں؟ جیو قرآن سے پوچھنا چاہیے، مجھ سے نہیں پوچھنا، کسی اور مولوی سے نہیں پوچھنا، کیونکہ مولوی غیر معصوم ہے، یا معصوم سے پوچھ یا قرآن سے پوچھ۔ قرآن کی آیت مل گئی ہمیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُم مِّن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، جیو رسول اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اولاد آدم سے اقرار لیا تھا۔ اقرار لیا تھا، کس چیز کا اقرار لیا تھا؟ سید فرمان علی شاہ نے قرآن کی حاشی پر لکھا کہ خداوند عالم نے یہ اقرار اس وقت لیا جب کائنات میں کوئی چیز موجود نہ تھی۔ جیو خداوند عالم نے اولاد آدم کو صلب آدم سے نکال کر رات کی طرح لا دیا جیو اور ان سے کہا اب اقرار کرو، اب اقرار کرو۔ کس کا اقرار کرو؟ پہلے میری وحدانیت کا اقرار کرو، بعد میں محمد کی رسالت کا اقرار کرو، اس کے بعد علی کی ولایت کا اقرار کرو، اس کے بعد علی کی ولایت کا اقرار کرو۔ اور نبی پاک کی حدیث ہے العلی مع قرآن و قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ شرم کر علی کو قرآن سے جدا نہ کر، اگر نماز سے علی نکالنا ہے تو پہلے قرآن باہر نکال۔ قرآن اور علی ایک چیز ہے۔ قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے۔ قرآن میں سورہ منافقون ہے، علی قاتل المشرکین ہے۔ قرآن کو نجس پڑھ نہیں سکتا، نجس قرآن نہیں پڑھ سکتا، حرامی علی ولی عجیب کیف ہے، حب علی کی مستی ہے، اور میرے ضمیر کی بستی اسے میں بستی ہے۔ یہ میری ضد نہیں، حدیث معصوم ہے، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔ اگر علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تو پھر بتوں کو سجدہ ہے۔ علی کے آنے سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا، آقا تو تھا مگر امام نہ تھا، وہ پرستی تھی پڑھا رہے۔ درود بھیجیں عالم۔ اگر شیعہ بننا چاہتا ہے تو صحیح معنوں میں پہلے آزادار بن، بعد میں والی بن، کیونکہ تین عقیدے ہیں نا، آزاداری، ولایت اور عظمت آزادار۔ اگر ان میں سے دو ہوں ایک نہ ہو بندہ لانتی ہے۔ میں کروڑ علی ولی اللہ پڑھتا رہوں لیکن حسین کے ماتم کا مذاق کیا تو لانتی ہوں۔ اگر کروڑ ماتم کرتا رہوں علی کی ولایت کو بھونک پھر بھی لانتی۔ کروڑ علی ولی اللہ بھی پڑھا، ماتم بھی کیا، سیدادی کی عزت کا پتنی تو اصلی حرامی ہے۔ تین عقیدے ہیں۔ اگر شیعہ بننا چاہتا ہے تو صحیح معنوں میں شیعہ بن، مقصر نہ بن، کیونکہ دعوت الثاقبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 421۔ جابر جفعی نے امام زین العابدین امام سے کہا مولا ہماری تعداد کم ہے۔ معصوم نے فرمایا جابر کم نہیں بہت کم ہے، بہت کم۔ مولا نے فرمایا جابر تقریباً کتنے ہوں گے ہمارے ماننے والے؟
نے کہا مولا اگر 1000 دوسرا ہے تو 2 ثواب ماننے والا. مولا نے فرمایا نہیں جابر، جن کو تم اپنا سمجھتا ہے نا ان میں اکثریت تیری نہیں، ان میں اکثریت مقصر ہے. اس نے پوچھا مولا مقصر کون ہوتا ہے؟ معصوم نے فرمایا جو ہمارے اختیارات میں شک کرے. انشاءاللہ اختیارات آل محمد آگے ٹائم مل گیا بیان کروں گا. علی کی ولایت کی خاطر محمد کی بیٹی شہید ہو. علی کی ولایت کی خاطر 3 گواہیاں ہیں. پہلی ہے خدا کی وحدانیت کی گواہی، بعد میں محمد کی رسالت کی گواہی، اس کے بعد ہے علی کی ولایت کی گواہی جو توحید کی خاطر شہید ہوئی. فرعون کی جاسیہ ہاتھ میں میخیں ٹھوک گئی، زمین پر لٹایا گیا، اوپر سے پتھر پھینکا گیا، پس گئی پتھر زمین کے درمیان، اور پھر بھی موسیٰ کی طرف دیکھ کے کہا کہ موسیٰ تیرا خدا مجھ سے راضی تو ہے نا. اس کے بعد جناب سمیہ محمد کی رسالت کا شہید، بیٹے کے سامنے نیزوں کے ساتھ کیما بنایا. اس کے بعد علی کی ولایت کے لیے کوئی عام مستور شہید محمد کی بیٹی دربار میں گئی ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ محمد کی بیٹی دربار میں گئی، جو دربار میں بیٹھا تھا اس کی طرف دیکھ کے بی بی کہتی ہے اگر تم مر جائے تیرا کون وارث ہے؟ کہتا ہے اولادی کہتی میری اولاد وارث ہے. اس وقت محمد کی بیٹی نے کہ فرمایا تم مر جائے تیری اولاد وارث ہے، رسول دنیا سے چلا جائے میں ذراب. یہ کمینہ کہتا ہے کہ نبیوں کا ورثہ کوئی نہیں ہوتا. بی بی نے قرآن کی آیت پڑھی ووارث سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کا وارث. یہ ظالم کہتا ہے بیٹا وارث ہو سکتا ہے بیٹی وارث نہیں. بی بی نے کہا مالک نے تو سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ ہاں بیٹا وارث ہے وہاں بیٹی بھی وارث ہے. یہ کہتا ہے بیٹی وارث ہو سکتی ہے لیکن اس جو نبی نہ ہو. پھر قرآن کی آیت پڑھی. بی بی نے کہا مالک کہتا ہے میں نے ہر ایک کے وارث بنائے ہیں. ایک روایت کے مطابق 5 آیتیں، دوسری روایت کے مطابق 14 آیتیں بی بی نے اپنے حق پہ پڑھی ہیں. ایک ملعون کہتا ہے ہرا جائے مکمل قرآن بھی پڑھ. اگر کوئی باپ کی تحریر ہے تو دکھا. محمد کی بیٹی نے کانپتے ہوئے ہاتھ جواب. ایک ملعون نے تحریر کو لیا، پڑھتا رہا. پڑھنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ زمین پہ پھینک کے کہتا ہے بی بی تیرے باپ کو ہذیان تھا تو مسئلہ. بی بی کو حق نہیں ملا، روتی واپس آئیے گھر. جناب زینب علیہ دیکھ رو کہتی اماں دربار بھی صحابی تھا، چادر بھی تھی، پھر بھی سارے بال سفید ہو گئے. اماں رونے کی بات نہیں، ایک فتح ہے تیری بیٹی کا صدقہ گیا. بی بی نے کہا زینب فتح کو نہیں روتی، ظالم حق نہ دیتے کوئی بات نہیں، یہ نہ کہتا کہ محمد کی بیٹی مسئلہ. اور زینب باقی کوئی سوال کرے تو کرے، تو سوال نہ کر. کیوں؟ جو حالات میں دربار کے دیکھ یقین ہو گئے کہ ظالم تیری جان نہیں رکھتا. بی بی نے کہا اماں جس کا غازی جا بھائی ہو. جناب زینب عالیہ روایت کہتی ہیں کہ مجھ ماں کی بات اس وقت یاد آئی جب کربلا کے میدان لوٹو تبرکات علی بدور کو قیدی بنا کے لے چلو.